اچھا جی، اب ہم سیکنڈ پلر پہ آئیں گے، یہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا. اب ہم نے نیوٹریشن کو دیکھا، لیکن خالی نیوٹریشن کو دیکھنے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا نا، ہمیں پورا اوور آل اپنے آپ کو کرنا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی میں کیا کیا آتا ہے، اس میں کرنا کیا کیا ہے. ایک ٹرم ہوتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی اور ایک ہوتی ہے ایکسرسائز. ان میں فرق سمجھنا ہے. اکثر لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ ایکسرسائز کریں یا مطلب آپ ایکٹیویٹی بڑھائیں، تو وہ کہتے ہیں میں تو سارا دن گھر میں چلتی رہتی ہوں، میں تو 1 منٹ نہیں بیٹھتی. یہ کیا ہے؟ یہ آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں، اور آپ جتنے فزیکلی ایکٹیو ہیں اتنا اچھا ہے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے سٹیپس پورے نہیں کر رہے اور وہ جو پیرامیٹر دیا گیا، جیسے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں تو بہت فزیکلی ایکٹیو ہوں، اور جب میں نے دیکھا کہ میرے تو ہارڈلی 2000 سٹیپس ہوتے ہیں. کتنے سٹیپس ہونے چاہیے ہمارے؟ 10,000. مطلب میرے جو فرسٹ ڈے پینی واچ اور میں نے دیکھا تو میرے 7000 تھے. مطلب میں نے کوئی ایکسٹرا کام نہیں کیا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں بہت خوش ہوئی. میں نے کہا مجھے 10,000 تک پہنچنا ہے، لیکن 7 تک میں آلریڈی الحمدللہ صرف اپنے اوپر نیچے آنے جانے سے پہنچ چکی ہوں. تو الحمدللہ اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے ہمارے اندر، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ایکسرسائز کیا ہوتی ہے؟ ایکسرسائز جو آپ کی پلانڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کو ایکسرسائز کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے سیڈنٹری بیہیویئر. سیڈنٹری بیہیویئر کیا؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ. ہمارا جو زیادہ لائف سٹائل ہے وہ بیٹھنے والا ہے. لیپ ٹاپ پہ کام ہے، کمپیوٹر پہ کام ہے، پڑھنے والا کام ہے. ویسے بھی بیٹھے بیٹھے ہم بہت سارے کام جو ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا سیڈنٹری بیہیویئر زیادہ ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے لیٹس سے صبح کو 30 منٹس 1 آور ورک آؤٹ کرتا ہے، جم جاتا ہے، واک کرتا ہے، لیکن اس کے بعد زیادہ کام اس کا پورا دن میں بیٹھنے والا ہے، سیڈنٹری بیہیویئر والا ہے، تو سمجھے اس نے نیوٹرلائز کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آپ کا کوئی فکس ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ کوئی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی پراپر ایکسرسائز کی شکل میں آپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پورے دن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کو انکارپوریٹ کرنا ہے جس میں آپ فزیکلی ایکٹیو زیادہ ہوں. ایسی بھی ریسرچز دیکھی گئی ہیں کہ ایک انسان ہے جو فزیکلی ایکٹیو ہے، اس کا وزن نہیں کم ہوا. ہم صرف فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی سوچتے ہیں وزن کم ہو جائے، ہیلتھ کو نہیں سوچتے. تو دیکھا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا وزن نہیں بہت زیادہ کم ہوا فزیکلی ایکٹیو ہونے سے، لیکن ان کی کرونک بیماریاں کم ہو گئی، ان کی لیب ٹیسٹ ٹھیک ہو گئے. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے جب فزیکل ایکٹیویٹی شروع کی تو وزن تو کوئی خاص کم نہیں ہوا، لیکن میری الرجیز بہت بہتر ہو گئی اور میرا ایزما کنٹرول ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو یہ اوور آل دیکھنا ہے، آپ کو اس معاملے میں بھی اپنے کانسیپٹس کو درست کرنا ہے، اور سیڈنٹری بیہیویئر سے لگاتار بیٹھے رہنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ افراد ایسے تھے جن کا وزن بالکل ٹھیک تھا، سلم تھے، لیکن کیونکہ وہ لگاتار بیٹھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو کرونک بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں. تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ جی ہم تو فٹ ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہر ایک کو ہے. پچھلے دفعہ آپ نے اسٹریس کا بھی بتایا تھا کہ نہیں لینا. میں نے اس پورے مہینے میں اپنے آپ کو میں بہت جلدی اسٹریس لیتی تھی. الحمدللہ میں نے بہت امپروو کیا ہے. اور فٹنس کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے ان سارے بیہیویئرز کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کس چیز کی طرف جاتے ہیں؟ آپ نے کوئی اسٹرکچرڈ طریقے سے اپنی زندگی میں کچھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں فزیکلی ایکٹیو ہونے کا کہ آٹومیٹیکلی آپ فٹنس کی طرف جا رہے ہیں. تو فزیکل انیکٹیویٹی جو ہے دس از دا 4th لیڈنگ کاز آف گلوبل مورٹیلٹی. صرف اگر لوگ فزیکلی ایکٹیو ہو جائیں تو بہت سی بیماریوں سے جان چھوٹ سکتی ہے. اسی طرح اینی اماؤنٹ آف ایکٹیویٹی از گڈ، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہی بات ہے کہ پراپر ٹائم نکالوں گی، وہ شاید اس سال تو نہیں مل سکتا، اگلے سال ملے گا، اور پھر یہ کام کرنا شروع کروں گی. اچھا آج تو ٹائم ہے لیکن ایک دن چلنے کا کیا فائدہ، ایک دن یہ کام کرنے کا کیا فائدہ. وہ کہتے ہیں نہیں، جس وقت بھی جو بھی ٹائم ملے جس میں آپ فزیکلی ایکٹیو ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو ایکٹیو کریں. وہ ایکٹیو کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایون اسٹینڈنگ از بیٹر دین سٹنگ. جب میں نے یہ پڑھا تھا، آگے ایک ریسرچ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو جیسے میں ایز اے ڈاکٹر جب مجھے آپریشن تھیٹر میں جانا ہوتا ہے، سیزیرین ہوتا ہے، تو مجھے بیبی کو ریسیو کرنا ہوتا ہے. میں ایکسپلین اس لیے کرتی ہوں کہ جیسے میں کہتی ہوں سیزیرین، کہتے ہیں آپ آپریشن بھی کرتی ہیں؟ نہیں، میں پیڈیٹریشین ہوں. سیزیرین میں پیڈیٹریشین کیا کرتا ہے؟ بچے کو ریسیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہتی ہوں کیوں لوگ کامن سینس نہیں یوز کرتے، اور مجھ سے ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں آپریشن تھیٹر میں جاتی ہیں، آپ آپریشن کرتی ہیں. اب دیکھیں نا، سرجن سرجری کر رہا ہے، انہوں نے پہلے اسکرب کرنا ہے، پھر پیشنٹ کو پریپیئر کرنا ہے. میں کیا کرتی تھی، میں بیٹھ جاتی تھی، اپنے کوئی ذکر اذکار وغیرہ پڑھی بیٹھ جاتی تھی. اب میں کیا کرتی ہوں، اب میں جب آپریشن تھیٹر میں جاتی ہوں میں کھڑی رہتی ہوں، اور اب میں کھڑی ہو کے بھی کیا کرتی ہوں، بیلنس ایکسرسائزز کرتی رہتی ہوں.
मैं जब रोटी बना रही होती हूँ ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ. वॉक तो मैं करती हूँ लेकिन बैलेंसिंग एक्सरसाइज मैंने कभी नहीं की. तो लास्ट टाइम जब आपने बताया तो मैंने इस पे वर्क किया. आप यकीन करिए जब हम खड़े होते हैं तो हम एक साइड पे टिल्ट हो जाते हैं और फील नहीं होता था. अब जो ही मैं हल्की सी टिल्ट होती हूँ स्ट्रेट हो जाती हूँ और नमाज के पोस्चर मेरे बहुत अच्छे हो गए. अच्छा, अब फिजिकल फिटनेस में आपने इन बेसिक तो 4 एरियाज हैं, इनमें किस तरह से आपने काम करना है. सबसे पहला एरिया है कार्डियो. ये इस नाम से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं. इसका क्या मतलब है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, जो नॉर्मल बेसलाइन हार्ट रेट है उससे बढ़ जाए, 5% 6% बढ़ जाए. इसके लिए साइकिलिंग है, तेज ब्रिस्क वॉकिंग है, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कार्डियो एक्टिविटीज हैं जो आप कर लेते हैं. बहुत से लोग वो भी नहीं करते और बहुत से लोग जो कर रहे होते हैं उसके लिए वो जिम भी जाते हैं, जो उन्होंने घर में मशीन रखी होती है उस पर करते हैं. इसके लिए कहा जाता है कि कार्डियो करने के लिए आपको यूजुअली किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है. एप्स भी बहुत सारी ऐसे हैं. फिट ऑन एक ऐप है जिसमें बहुत सी कार्डियो एक्टिविटीज आती हैं. कुछ लोग लेजली वॉक कर लेते हैं. अच्छा, लोगों को ऐप्स यूज करते हुए ये प्रॉब्लम होती है कि जिसमें म्यूजिक होगा, तो मैं उनको कहती हूँ कि हर जगह आपके म्यूजिक लगा होता है. आप ये कर सकते हैं कि एक दफा इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए उसको एक दफा देख लें. आप म्यूजिक पे तवज्जो ना दें. आप जो वहां पे वो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, आपने नियत भी ठीक कर ली कि मैंने अपनी नमाजें और अपनी एक्टिविटीज सारी चीजें बेहतर करनी, एक दफा इंस्ट्रक्शंस उसकी सुन लें. इंस्ट्रक्शन सुन ली, अगली दफा म्यूट कर लें और म्यूट करके वो जो भी वो फॉलो करें इंस्ट्रक्शन, वो जो जिस तरह से वो पैटर्न फॉलो करें उसको फॉलो कर लें. तो तरीके होते हैं, जब हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं. दूसरी जो एक्टिविटी है जो हमें करनी है वो मसल स्ट्रेंथ और मसल इंड्योरेंस है. बहुत सारे लोग यानी कि 80% लोग जो कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सिर्फ कार्डियो तक है, वो मसल स्ट्रेंथ के ऊपर और मसल इंड्योरेंस के ऊपर काम नहीं कर रहे, अपने मसल्स को नहीं बिल्ड कर रहे. जब आप जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो आपके मसल्स वैसे ही टोन्ड होते हैं, आपको इतना मसला नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और आपने अपने मसल्स को इन 2 एरियाज पे अपने मसल्स के काम नहीं किया, स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया, इंड्योरेंस पे काम नहीं किया, तो आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे. इसीलिए ओल्ड एज में जो उठना बैठा नहीं जाता, जो हमें कुर्सियों पे बैठना पड़ता है, वो किस वजह से है, वीक हो जाते हैं. हमारे मसल्स वीक हो चुके हुए हैं. हमने अपने मसल्स पे काम नहीं किया, तो हमें अपने मसल्स पे काम करना है. वो कैसे किया जाता है? मसल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि जो हमारे मसल्स की पूरे बॉडी के बेसिक मूवमेंट है उसको हम इस तरह से कुछ वेट उसको दें, वेट के जरिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं. अगर आपके पास कोई डंबेल है तो वो यूज कर लें. अगर डंबेल नहीं है तो ये जो छोटी पानी की बॉटल्स होती हैं उसमें आप पानी डाल लें, रेत डाल लें, और आजकल तो वो बैंड्स मिलते हैं वेट वाले, वो पहन के आपने बेसिक मूवमेंट, जैसे हाथों की बेसिक मूवमेंट है वो करनी है, और इसी तरह टांगों की है बेसिक मूवमेंट वो करनी है. मेरे फिजियोथेरेपी मैंने बहुत कराई ना अपने नी की वजह से. तो वो मुझे क्या करते थे कि ऊंची कुर्सी पे बिठाते थे और मेरे पाँव में वेट बांधते थे और वो कहते थे बस ऐसे करते रहो, और इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज. मैंने घर में फिर वो वेट खरीदे, और जब मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है तो मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ. और मसल इंड्योरेंस क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि आपने उस मसल को स्ट्रांग बनाना है. इंड्योरेंस ये है कि आप उस जितना उस मसल को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी है. यानी फर्ज करें स्ट्रेंथ ये है कि मैं एक हैवी बैग को लिफ्ट कर सकती हूँ आसानी से, ये मेरी स्ट्रेंथ है. अब मैं कितनी देर इसको रख सकती हूँ, कितनी देर में थकती हूँ कि मैं थक गई, ये इंड्योरेंस है. तो इन दोनों पे काम करना है कि मुझे लिफ्ट भी करना है. इसीलिए आप देखें अक्सर लोग मुझे बुजुर्ग समझ के कहते हैं अपना बैग पकड़ा दें, अपनी चीजें पकड़ा दें. तो मैं सोचती हूँ कि मैं वैसे मसल्स पे काम नहीं करती, कम से कम मैं ये अपना बैग खुद उठाऊंगी और उसको लेके जाऊंगी तो क्या मुझे फायदा होगा, मेरी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ और मेरी मसल इंड्योरेंस बढ़ेगी. तो मुझे इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी चीजें उठाए, अनलेस मुझे वाकई जरूरत हो तो मैं उनको दूं. तो हमें जैसे ओल्ड एज में लोग होते हैं ना, उनको हेल्प करना चाहिए, लेकिन उनको उनकी मसल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के एक्सपेंस पे नहीं. हम कई लोगों को वक्त से पहले बुजुर्ग बना देते हैं और उनको अपनी चीजें उठाने नहीं देते, अपने काम करने नहीं देते. हेल्प करना चाहिए उनको, लेकिन कुछ चीजें उनको अपने लिए करने देनी चाहिए ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ठीक हो. तो आप कह रहे हैं कुछ लोग मुझे बुजुर्ग समझते, बुजुर्ग नहीं समझते, वो विद रिस्पेक्ट. नहीं वो बात ठीक है, आपने एज अ रिस्पेक्ट आके लाइन मुझे दे दें. अब मैं कह रही हूँ नहीं पीछे ही पड़ जाएंगे, तो उनको ये बात नहीं समझ आती. फिर मुझे तो बाकायदा कहना, मैंने वैसे यूजुअली एक जुमला रखा हुआ है, मैं कहती हूँ देखिए आखिरत में भी अपने बोझ खुद उठाने हैं, तो दुनिया में उठाएंगे तो जरा याद रहेगा ना.
اور ساتھ میں مسکرا کے کہتی ہوں اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے ضرور ہیلپ لے لوں گی. اور واقعی جہاں ضرورت ہوتی ہے میں کہہ دیتی ہوں کہ بھائی اتنی زیادہ چیزیں میں نہیں اٹھا سکتی, پلیز کوئی میرے ساتھ ہیلپ کر دے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بزرگ, ان کو جیسے میں بھی اپنی امی کو آفر کر دیتی ہوں لائی امی آپ کی چیز پکڑ لوں, لیکن اگر وہ کہتی ہے میں خود پکڑنا چاہتی ہوں, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, شی شوڈ. ان کے اندر یہ انڈیورنس, اسٹرینتھ اور انڈیورنس ہونی چاہیے. زیادہ تر لوگ اس ایریا پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, اگلا پارٹ باڈی کمپوزیشن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. باڈی کمپوزیشن کیا ہے؟ اب وہ صرف بی ایم آئی نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ سرکمفرنس کتنا ہے اور ہپ سرکمفرنس کتنا ہے. جن کا ویسٹ سرکمفرنس اور ہپ سرکمفرنس میجرمنٹ میں زیادہ ہوگا ان کو بھی بیماریاں زیادہ ہوں گی. یعنی باڈی فیٹ کتنی ہے آپ کی, ایک سرٹن اماؤنٹ آف باڈی فیٹ ہونی چاہیے. جو لوگ سائز 0 کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری باڈی میں کوئی فیٹ ہی نہ رہے, وہ انہیلدی اسپیکٹرم میں جاتے ہیں. انہیلدی نہیں بننا ہم نے ہیلدی اسپیکٹرم میں آنا ہے کہ ہماری باڈی فیٹ بھی, اس لیے تو دیکھیں کاربس بھی ہم لیتے ہیں, فیٹس بھی ہم لیتے ہیں, ڈائٹ کو پورے دن میں ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. تو نارمل جو فیٹ ہوتی ہے جس کا کنٹینٹ ہوتا ہے, مردوں میں کم فیٹ ہوتی ہے, اس کی فگرز آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو مردوں میں کم فیٹ ہوتی ہے, عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے رکھی ہے. اتنی فیٹ جو ایک نارمل بتائی جاتی ہے وہ ہونا ضروری ہے. اچھا, اسی طرح سے اگلا سٹیپ آ رہا ہے فلیکسیبلٹی. اس پہ بھی کوئی کام نہیں کرتا. فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ آپ کی جتنے جوائنٹس ہیں ان کی موومنٹس, کیونکہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موومنٹس آپ کی ریسٹرکٹ ہوتی جائیں گی. اب کارڈیو جو ہوتی ہے یہ ایکسرسائز وہ ہے جو کہ آپ کی ایوری ڈے ہونی چاہیے یا ایٹ لیسٹ 5 times a week ہونی چاہیے, اور ڈفرینٹ ایج گروپس میں ڈفرینٹ اس کا ڈیوریشن ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی, وہ ہونی چاہیے. تو کارڈیو ہمیں ہر دن کرنا ہے. مسل اسٹرینتھ اور مسل انڈیورنس جو ہوتی ہے یہ ہفتے میں 2 دن کافی ہوتی ہے. لیکن آپ نے جس سیٹ آف مسلس پہ آج کام کیا ہے کل بھی اسی پہ نہیں کریں گے, اس کو ریسٹنگ ٹائم دینا ہے. پھر ڈفرینٹ اگر آپ لیٹس سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپر جو ہے آرمز کے مسلس پہ کام کرنا ہے, آج میں نے کیا ہے تو کل ریسٹ دوں گی, پھر اگلے دن کروں گی. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 دن آپ نے آلٹرنیٹ کر کے رکھے ہیں فار اپر باڈی. کیا ویسے یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ایک پورشن یعنی اپر باڈی کرنا ہے تو صرف ایک دن وہی کریں, آپ پورا نہیں کر سکتے ایک ہی دن؟ جیسے پش اپس کرتے ہیں وہ فل باڈی آپ کو وہ دے دیتا ہے, یا پلانکس کرتے ہیں تو اگر آپ نے فل باڈی بھی کیا ہے ایک دن میں تو پھر آپ اگلے دن ریسٹ دیں گے اور اس سے پھر اگلے دن کریں گے. ویک میں 2 days کریں گے. تو جو بھی آپ مسلس پہ کر رہے ہیں کام اپنے, تو آپ نے ہفتے میں 2 دن کرنا ہے. اب ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو پلانکس اور یہ نہیں کر پاتے, ابھی ہمارا وہ اسٹیمنا اور اس طرح نہیں ہے, ہم نے تو اپنے آپ کو اتنا ڈی کنڈیشن کیا ہوا ہے. تو جب ہم شروع کریں تو پھر ہم اگر اپر باڈی سے کر رہے ہیں تو 2 دن اپر باڈی ہے تو لگاتار 2 دن نہیں ہوگا, آلٹرنیٹ کر کے ہوگا. اسی طرح سے اگر لوور باڈی کر رہے ہیں, بیک کر رہے ہیں, تو اس کو بھی آلٹرنیٹ کر کے کریں. تو جو 2 دن لگاتار کرتے ہیں اس میں پھر وہ پرابلمس میں زیادہ آتے ہیں. دوسرا یہ کہ جہاں آپ کو یعنی آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہونی چاہیے, اس سے آپ اپنا اسٹیمنا بڑھائیں گے, لیکن درد نہیں ہونی چاہیے بات. اگر آپ نے اوور اسٹریچ کیا ہے یا زیادہ وہ کام کر لیا ہے تو وہ آپ کے لیے پھر انجری ہو جائے گی. انجری کی طرف نہیں جانا. اسی طرح باڈی کمپوزیشن پہ تو اوور آل آپ ورک کرتے رہیں گے. اور اب آگے فلیکسیبلٹی, یہ بھی آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں, یہ اسٹریچنگ آتی ہے, یہ آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں, ویک میں 3-4 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ پورا اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیسے کریں. زیادہ تر لوگ یوگا کرتے ہیں اس کے لیے فلیکسیبلٹی اور اس کے لیے, جو کہ اسلامک کانسیپٹ سے ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کو جس طرح مرضی جسٹیفائی کریں کہ میں تو یہ اس لیے نہیں کرتی, میں تو اس میں یہ دعا نہیں پڑھتی, یا میں یہ والی موومنٹ نہیں کرتی, یا انہوں نے وہ والی موومنٹس نکالی ہوئی ہیں. تو یوگا کیونکہ بدھسٹ اور ہندو ورشپ ہے اسی لیے یہ نہیں ہم کرتے. لیکن اس کے علاوہ بہت ہیں, جیسے یہ لوگ جو لائف سٹائل میں ریکمینڈ کرتے ہیں ٹائی چی, میں نے اس کو جا کے دیکھا, اس کے بارے میں پڑھا, تو یہ جو ہیں یہ فلیکسیبلٹی کے لیے ہیں. اس کا کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ یا ریلیجس وہ نہیں ہے. پھر پلاٹیز ہے, اس کا بھی میں نے پورا سرچ کیا ہے, تو اس کا بھی کوئی ریلیجس وہ نہیں ہے بیک گراؤنڈ. یہ بھی فارم آف جیسے مارشل آرٹس ہے یا اس طرح کا نا فلیکسیبلٹی کے لیے وہ ایکسرسائزز ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سرچ کر لینا چاہیے نا. پتہ نہیں کیوں ہماری یوگا پہ اتنی فکسیشن ہے کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ یوگا نہیں کرنا تو ہم اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہماری دنیا اجڑ گئی, خالی ہو گئی, کچھ رہا ہی نہیں. کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ دعا کریں بس ان کے لیے. ڈاکٹر کنول, میں نے جب فزیو تھراپی بھی کی تھی اس میں بھی سب اسٹریچز تھے. جب ہم یہ کام نہیں نہ کرے سارے
تو ہم کیا ہو رہے ہیں, ہم کس کی طرف جا رہے ہیں, ڈی کنڈیشننگ کی طرف. اچھا, اس کو ہم نے کتنا خوبصورت نام دیا ہوا ہے کہ کوئی کہ نماز پڑھنی ہے تو کہتے ہیں آپ بیٹھ کے پڑھیں گے. مطلب ہم کہتے ہیں وہی بات, بزرگ ہو گئی ہیں تو انہوں نے تو بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے. اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایک وقت آنا ہے کہ مجھے بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے, کیونکہ ہم نے سوچ لیا آٹومیٹیکلی کہ عمر کے ایک حصے میں آ کے یہ ہونا ہے, اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور میں اب اپنے آپ کو بتاتی ہوں, جب مجھے لگتا ہے کوئی میرے گھٹنے میں مسئلہ ہے, کچھ اور ہے, میں نہیں پڑھ پا رہی اور مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو اب میں اپنے آپ کو کیا میسج دیتی ہوں, یہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں ڈی کنڈیشنڈ ہوں, اور مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو کنڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. جب میں اپنے آپ کو کنڈیشن کروں گی تو پاسبلٹی کیا ہے, زیادہ چانسز کیا ہیں کہ میں نماز کھڑے ہو کے پڑھ میں نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکوں گی, اقیم الصلاۃ کر سکوں گی. اس میں بھی ہم نے اپنے اوپر گیو اپ نہیں کرنا. جیسے کھانے پینے کے معاملے میں ہم نے اپنے اوپر گیو اپ کر دیا ہوا ہے کہ بیماریاں ہونی ہیں, اسی طرح جب ہم ڈی کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اب یہ تو ہونا ہی ہے ایج کے ساتھ. دیکھیں ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے نا, ہم تو ایج سے پہلے ڈی کنڈیشنڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کیوں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ہم یہ اپنے آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں, آئی ٹرائی مائی بیسٹ ناٹ ٹو موو. پانی لا دو, یہ رکھو, لائٹ بجھا دو, یہ تم کر دو. ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کوئی اور کر لے اور ہم کسی طرح جسٹیفائی کر دیں کہ مجھے نہ ہلنا جلنا پڑے, کوئی اور شخص جو ہے وہ کام کرتے. بینیفٹس کیا ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کے, ایک تو مسلس اور بونز آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہیں. یہ جو مینوپوزل خواتین ہیں ان کو فریکچرز ہیں, اولڈ ایج فریکچرز ہیں, یہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کم ہوتے ہیں اگر آپ ایکسرسائز کریں. اسی طرح سے آپ کا بی ایم آئی جو ویسے میٹابولزم ہے, یعنی کہ وہ والا بی ایم آئی جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ڈیکریز ہوتا ہے, لیکن جو ہماری باڈی کا میٹابولزم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, انکریز ہوتا ہے. اسی طرح سلیپ امپروو ہوتی ہے. جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو سلیپ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. پھر کولیسٹرول ٹھیک ہوتا ہے, شوگر اور دل کے ہارٹ فنکشنز بہتر ہوتے ہیں, سوچ ہیلدی ہوتی ہے, کوگنیشن اچھی ہوتی ہے, لرننگ اچھی ہوتی ہے. اور اولڈر ایج میں جا کر جو یہ ہوتا ہے ہماری انسیڈنس آف فال اور جو فال ریلیٹڈ انجریز ہیں, اولڈر ایج گروپ میں کتنے ہی مسئلے ہیں نا, باتھ روم میں گرے, فریکچر ہو گیا, ہپ فریکچر, یہ فریکچر, یہ ان سے آپ بچتے ہیں. اچھا, پریگنینسی کے لیے بہت یہ ہمارا کامن ایک جملہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں آج کل کے ڈاکٹرز عجیب ہیں, فوراً سیزیرین کر دیتے ہیں. وہ ڈاکٹر عجیب کیوں ہیں, کیونکہ وہ پیشنٹ جو ایسا ہے ڈی کنڈیشنڈ لوگ پریگننٹ ہو رہے ہیں, نہ ہم ہلتے ہیں نہ ہم چلتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سوائے کچھ کیسز ہیں جس میں آپ کو ڈاکٹر خود کہہ دیتا ہے کہ آپ بیڈ ریسٹ پہ ہیں یا اس کنڈیشن میں آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی جب آپ پریگننٹ ہیں, وہ ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ادروائز آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں پریگننسی میں, جو اپنی بیسک فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کر سکتے ہیں. یہاں تک ریکمینڈیڈ ہے کہ اگر کوئی شخص پریگننٹ ہونے سے پہلے ساری اپنی فزیکل ایکٹیویٹی وہ کرتا ہے جتنی ہونی چاہیے, پریگننسی کے ساتھ وہ کیری کر سکتا ہے. اور آپ اس کانسیپٹ کو اس طرح سمجھیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے تھے ہم تو پوچے لگاتے تھے, یہ گاؤں میں کھیتوں میں پورا کام کرتے تھے, ہم تو فصلیں کاٹتے تھے, کاٹتے کاٹتے پتہ نہیں چلتا تھا, دردیں شروع ہوتی تھی, ہاسپٹل چلے جاتے تھے, بچہ ڈیلیور ہو جاتا تھا. یعنی وہ اتنی آسانی سے وہ بتاتے ہیں. تو ہم ڈی کنڈیشنڈ ہیں. اگر ہم لوگ گھر میں اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں گے اور پریگنینسی میں بھی اپنے آپ کو فزیکل فٹنس کی طرف لے کے جائیں گے تو بہت ساری جو سیزیرینز ہیں وہ ٹل سکتے ہیں. یہ ہم خود انوائٹ کرتے ہیں سیزیرین کو. اسی طرح جیسے جب مائیں مجھے کہتی ہیں ڈاکٹرز ہر بچے کو اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں, تو آپ نہ جنک کھلائیں, فیڈر نہ دیں, چوسنیاں نہ دیں, بچوں کو ہیلدی لائف سٹائل سے پالیں, تو آپ کو نہیں دینی پڑیں گی ہمیں. آپ خود غلط کام کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں, وہ بیماریاں پھر ایسی ہوتی ہیں. اسی طرح کینسر کا رسک ریڈیوس ہوتا ہے, خاص طور پہ بریسٹ کینسر, کولن کینسر, پروسٹیٹ کینسر. ان تین کے بارے میں تو بہت زیادہ اسٹرانگ ریسرچز ہیں, لیکن باقی کینسرز پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بہت اثرات ہیں اور اب ان کو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے جینیٹک لیول پہ چینجز آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر کون, یہ جو فیڈر کی آپ بات کریں, میں نے پرسنلی یہ کیا, عبداللہ کا تھا ایک مسئلہ اس کا, تو شاید آپ کی طرف ہی آئی تھی آپ کو, انہوں نے کہا یہ فیڈر بیبی ہے, تو میں نے کہا جی یہ فیڈر لیتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یہ چھڑوا دیں سب ٹھیک ہو جائے گا.
मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये। मैं बाहर आई, मैंने फीडर फेंक दिया, किसी बच्चे ने मेरे नहीं लिया। किसी को कहती हूँ ना, कहती बड़ा मुश्किल है, लड़कियां खुद करना नहीं चाहती, ये करना नहीं चाहती। और फिर उसके बाद बच्चे इतने बीमार सब कुछ, लेकिन वो नहीं मानती इस चीज। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं आपके पास आते हैं हम इतनी जगहों से, फौरन बच्चा ठीक हो जाता है। मैं सिर्फ उनको कन्विंस करती हूँ कि फीडर बंद करना है, फीडर चूसनी छुड़वाती हूँ और मैं उनके सामने कूड़े की टोकरी में डालती हूँ। मैं कहती हूँ उसकी जगह ये है, ये नहीं कहती छोड़ दें, मैं कहती हूँ आप छोड़ना चाहते हैं, कहते हैं हाँ, मैं कहती हूँ चलाएं मुझे दें। वो मुझे पकड़ाते हैं, मैं अपने सामने कूड़े की टोकरी में डालती हूँ, वो यूँ देखते हैं, मैं कहती हूँ एक्चुअली आप ये दे रहे थे जो गंद था, तो अब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और होता भी यही है, वो खुद कहते हैं कि बीमारियां ठीक हो गई, बस नहीं आपके हाथ में शिफा नहीं, जो आपने दवाई दी थी वो बहुत अच्छी थी। मैं कहती हूँ नहीं, ये आपने मेहनत की है, तो आप अपने आप को क्रेडिट दें। सो ओवरऑल क्या होगा, स्लीप बेहतर होगी, मूड बेहतर होगा, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, और आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, ब्रेन स्ट्रांग होगा, हार्ट स्ट्रांग होगा।